مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کبھی کبھی شام کو ٹہلنے نکلا کرتے تھے. جب شام کو ٹہلنے جاتے تھے تو وہاں راستے میں کوئی قافلہ آتا تھا، کوئی لوگ آتے تھے، کوئی قافلہ گزر رہا ہوتا تھا، کوئی تجارت کا سامان لے کر گزرتا تھا. تو وہاں پر ایک قافلہ آیا ہوا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہوئے تھے. قافلے والوں سے سلام دعا کی اور سلام دعا کرنے کے بعد ایک اونٹ پسند آ گیا. کہ بھائی یہ اونٹ بڑا پیارا لگ رہا ہے، سرخ اونٹ تھا، لال اونٹ. لال اونٹ کی اہمیت آج کے دور میں سمجھانے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آج ہمارے یہاں ہایا پوچھا جو بہت بڑی بائک ہوتی ہے نا، اس کی جو اہمیت ہے اسی طرح اس دور میں لال اونٹ کی اہمیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ اونٹ میرے ہاتھ پر بیچو گے، یہ اونٹ مجھے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل دیں گے. اور پورا قافلہ جو تھا وہ غیر مسلموں کا تھا. انہوں نے اونٹ دیا. اونٹ کی مہار حضرت بلال نے پکڑی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی قیمت مدینے جا کر دکھاتا ہوں. اونٹ لے کر مدینے منورہ پہنچ گئے. بہت دھیان سے سنیے گا آخری واقعہ. جب وہاں پہنچ گئے تو آپس میں یہ لوگ بات کر رہے ہیں. 4 لوگ جمع ہو گئے. ایک آدمی آیا، ارے میاں تم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ تم نے ایک اجنبی کے ہاتھ اپنا اونٹ دے دیا اور قیمت بھی نہیں. تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ اجنبی لوٹ کر آئے گا؟ تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے جو گارنٹی لے کے یہ آدمی لوٹ کر آئے گا؟ تو وہ جو 3 لوگ جنہوں نے سودا کیا تھا ان میں سے ایک بولا ارے یار تو چپ رہے بھائی، میری بات سن. ہم نے جو اس کو اونٹ دیا ہے خدا کی قسم جس وقت وہ بول رہا تھا تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پھول جھڑ رہے ہو، یہ بولتا جائے اور ہم سنتے جائیں. کیا اشارہ تھا کہ ہم کو اور آپ کو اپنی زبان میں محبت کا رس گھول لینا چاہیے. اگر مستورات سن رہی ہو تو ان کے لیے بہت ضروری چیز ہے گھر میں رہ کر اپنی زبان میں رس گھول لیں. ایسا میٹھا بول بولے کہ لوگ جڑتے چلے جائیں. ایک بول سے آدمی جڑ جاتا ہے اور ایک بول سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. دوسرا بولا اجی میاں پوچھتے کیا ہو؟ جب وہ بول رہا تھا اس کی زبان سے بات نکل رہی تھی تو یوں لگ رہا تھا کہ جب وہ بولتا تھا تو وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے ایسا لگتا تھا جب اس کے ہونٹ کھلتے تھے، اس کے سامنے کے دانت نظر آتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سامنے پہاڑ پر کوئی روشنی پڑ رہی ہو، بس میں تو اس کے دانت دیکھ رہا تھا. تیسرا بولا ارے چھوڑو کیا خوبصورت چہرہ تھا، کیا زبردست چہرہ تھا، میرا تو دل یوں چاہ رہا تھا کہ بس میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہوں. اب وہ جو آدمی آیا تھا کہنے لو وہ جو تم کوئی بات کی بات کرتا ہے، کوئی دانت کی بات کرتا ہے، کوئی اس کے چہرے کی بات کرتا ہے، یہ بتاؤ قیمت آئے گی کیسے؟ یہ بات قیمت آئے گی کیسے؟ تو جو سردار کی بیوی تھی جو اندر بیٹھی ہوئی تھی خیمے کے اندر، اس نے اپنے پردے کو ہٹایا اور ہٹا کر کہا کہ میں بہت دیر سے تمہاری بکواس سن رہی ہوں، تمہاری بکواس میرے کان میں بہت دیر سے پڑی جا رہی ہے، سنو اگر وہ لوٹ کر نہ آیا تو اس کی قیمت میں دوں گی، اس کے بدلے کی قیمت میرے ذمہ ہے، میں حوالے کروں گی. تو یہ جو لوگ تھے کہنے چپ کر خاموش ہو جا، تو سردار کی بیوی ضرور ہے، ہمارے سردار کی گھر والی ہے، لیکن یہ تو بتا کہ تیرے پاس کیا اس بات کی دلیل ہے، کیا اس بات کا تیرے پاس پروف ہے کہ وہ جو اونٹ لے کر گیا ہے وہ واپس آئے گا قیمت دینے کے لیے واپس آئے گا. تو وہ عورت کیا جواب دیتی ہے؟ اللہ اکبر. اس نے کہا خاموش رہ. جب وہ بات کر رہا تھا میں نے پردہ ہٹایا تھا، پردہ ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا، خدا کی قسم اس کا چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں تھا. وہ آئے گا، اس کا آدمی آئے گا، قیمت دینے کے لیے آئے گا. تھوڑی دیر گزری، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ قیمت لے کر آئے اور یہ کہا لو یہ تو تمہاری
تمہاری قیمت ہے، لو یہ تو تمہاری قیمت ہے. اور ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے یہ کھجوریں ایکسٹرا رکھی، لو اس کو اپنے قافلے میں بانٹو اور کھاؤ. کہنے کہاں ہے تمہارا آقا؟ لے چلو اپنے آقا کی خدمت میں اور پڑھواؤ ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے بھائیوں، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك